راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، جنگل کے اندر بھی، بر میں بھی، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کون ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتے ہوئے اپنی رحمت کے آگے آگے، باران رحمت کے آگے آگے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ؟ تعالی عما یشرکون، بہت بلند و بالا ہے وہ جس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ اب من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے وہ جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے خلق کو پھر وہی اس کو دہرائے گا یا اس کا اعادہ کرتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے کہ جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی، آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے پھر وہ تمہارے لیے رزق جو ہے نباتاتی وہ نکل آتا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہیے ان سے لاؤ اپنی دلیل، سند لاؤ، برہان لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کوئی نہیں اللہ کے سوا جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں چاہے کوئی اور ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں عالم برزخ میں ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اٹھایا کب جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، لیکن ان کا علم اور ان کا فہم جو ہے وہ آخرت کے معاملے میں تھک ہار کر رہ گیا، یعنی آخرت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بل ہم فی شک منہا، چنانچہ وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے ہو چکے ہیں، عملاً اندھے ہیں، مانتے ہیں آخرت ہے جی اٹھنا ہے، لیکن اگر آخرت ہے جی اٹھنا ہے، اگر اصل زندگی وہی زندگی ہے تو بھلا سوچو تم اس زندگی کے لیے کیا فکر کر رہے ہیں؟ تمہیں کل کی فکر ہے کہ کیا کھائیں گے؟ اگر پیسے نہیں ہیں تو کس قدر فکر اور تشویش عالمگیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کل کا پتہ ہے کل آئے گا، کل کا دن آئے گا، اس کے لیے مجھے ضرورت ہوگی۔ اگر اتنا یقین ہو آخرت کا بھی تو پھر سوچنا ہوگا کہ اس کے لیے کتنی سوچ ہے اور کتنی فکر ہے۔ وقال الذين كفروا واذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کہتے ہیں یہ کافر کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباء و اجداد بھی مٹی بن چکے ہیں تو کیا ہم پھر نکال لیے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے بھی پہلے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی من قبل پہلے۔ ان هذا الا اساطير الاولين، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نقلیں ہیں، وہیں سے یہ بات نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، کہیے اس سے کہ ذرا سیر کرو زمین میں، گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کیسا انجام ہوا ہے ان قوموں کا کہ جنہوں نے اس جرم کی روش اختیار کی۔ ولا تحزن علیہم، ارے نبی اب آپ ان کے اوپر رنجیدہ نہ ہو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اس صدمے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ولا تحزن علیہم، اب آپ ان کے اوپر رنج نہ کریں، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب ان کی اپنی شامت اعمال ہے، یہ جس کے مستحق بن رہے ہیں، نہ تو یہ کہ آپ ان پر رنج کریں، رنجیدہ ہوں ان کے انجام سے۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، ان کی چالیں ناکام ہو جائیں گی، ہماری چالیں کامیاب ہوں گی، ہماری تدبیر ہے، ان کی ساری چالوں کا ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے علم کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا۔ ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یہ سورہ نحل میں بھی لاسٹ بٹ 1 آیت میں آئی تھی۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کب آئے گی قیامت اور کب یہ سارا معاملہ ہوگا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اور وہ چونکہ رسول جب آتے تھے تو 2 چیزوں کی خبر دیتے تھے، ایک قیامت کی اور ایک اس کی کہ اگر ہمیں نہیں مانو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ تو ایک قیامت ہے اور ایک عذاب، تو یہاں اس عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ جو عذاب کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کب آئے گا یہ عذاب؟ قُلْ عَسَىٰ، بتائیے اگر آپ سچے ہیں، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تم جلدی بچا رہے ہو ان میں سے کچھ چیز جو ہے وہ بالکل تمہارے قریب آ چکی ہو، تمہاری پیٹھ تک پہنچ چکی ہو۔ ردیف کہتے ہیں جو کسی گھوڑے پر آدمی بیٹھا اس کے پیچھے جو بیٹھا وہ ردیف ہے، جڑا بیٹھا ہوا پیٹھ کے ساتھ، اس طریقے سے کہ تمہارے ساتھ جو وہ شامت ہے تمہاری، وہ تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی آ چکی ہے، اور اس میں اشارہ ہے غالباً غزوہ بدر کی طرف کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے کہ تمہارے اوپر وہ عذاب الہی کی پہلی قسط جو ہے وہ نازل ہو جائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، وہ تاخیر کر رہا ہے کہ یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کیا چھپاتے ہیں ان کے سینے اور کیا ظاہر کرتے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، اندر کیا ہے۔ اندر تو جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جہدوا بہا، انہوں نے انکار کیا ظلمًا وعدوا، واستيقنتها انفسهم،
ان کے دل تو اندر سے جانتے تھے کہ بات صحیح ہے، محمد جھوٹے نہیں ہیں، قرآن حق ہے، بات مان چکے ہیں، دل گواہی دے چکا ہے، لیکن اپنی ضد، اپنی ہٹ، اپنا تکبر، اپنا حسد، اپنی چودراہٹ، یہ ہے کہ جس کی وجہ سے رکے ہوئے۔ وہی بات کہ جو کہ اہل کتاب کے علماء کے بارے میں تھی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو۔ تو جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو ایمان ہے کہ وہ مانتے ہیں اس کو کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن وما یعلنون، زبان سے انکار کر رہے ہیں۔ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی بھی شے چھپی ہوئی، غائب شے، غیب کی کوئی شے آسمان کی یا زمین کی، الا فی کتاب مبین، وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اللہ کا علم قدیم جو ہے گویا کہ اسی کو کتاب کہا جا رہا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یقیناً یہ قرآن بیان کر رہا ہے کھول کر بنی اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی جو زمانہ گزرا، 2000 برس گزر گئے جب تورات نازل ہوئی تھی، اصل کتاب گم بھی ہو گئی، پھر ان کے ہاں روایات، یہ امت روایات میں کھو گئی، اس طرح کے بہت سے معاملات جو آ گئے، قرآن نے آ کر ہر چیز کو کھول دیا ہے، واضح کر دیا ہے، ہر حقیقت منکشف ہو گئی ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ، اللہ تعالیٰ ان کے مابین فیصلہ کرے گا اپنے اختیار سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اے نبی آپ توکل کیجئے اللہ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، یقیناً آپ تو حق پر ہیں، آپ کا موقف صداقت پر مبنی ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% درست ہے، بالکل روشن اور کھلا حق ہے آپ کا، جو جس پر آپ کا موقف ہے۔ انک لا تسمع الموتى، لیکن آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی یہ کہ ان کی اکثریت مردہ ہو چکی ہے، روحانی طور پر مردہ، یہ زندہ ہے لیکن یہ حیوانی طور پر زندہ ہے، روحانی طور پر مردہ ہے، ان کے دل مر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہ دل زندہ، اگر دل مر گیا ہو اندر سے، یعنی روح اندر سے مر چکی ہو، دفن ہو گئی ہو دل کے اندر، اور یہ تعزیہ ہے جو چل رہا ہے، انسان ایک مردہ، اس کے اندر روح جو ہے وہ ابو جہل ہے یا ابو لہب ہے، تو آپ انہیں مردہ سمجھیں، زندہ نہ سمجھیں۔ وما انت انک لا تسمع الموتى، آپ سنا نہیں سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اسی طریقے سے بہروں کو آپ اپنی بات، اپنی دعوت یا اپنی پکار جو ہے وہ سنا نہیں سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ بہرے جو ہے پیٹھ موڑ کر چل بھی دیں۔ اب بہرا ہو تو اسے کچھ آپ اشاروں وغیرہ سے سمجھا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھ تو اس کی ہے، لیکن یہ کہ وہ پیٹھ موڑ کر چل بھی دیا ہے، بہرا بھی ہے، تو اب آپ کس طریقے سے اس کو سمجھائیں گے؟ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو بس سنا سکتے ہیں، نہیں سنا سکتے آپ مگر صرف ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، فہم مسلمون، اور وہ اسلام کی روش اختیار کرتے ہیں، فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر ہماری بات جو ہے واقع ہو جائے گی، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تُكَلِّمُهُمْ، جو ان سے کلام کرے گا، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ قیامت کی علامات میں احادیث میں تفصیل سے آئی ہے کہ جو آخری علامات ہیں، جبکہ سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد ہی یہ ہے کہ کوہ صفا جو ہے اس کے پاس وہ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور برآمد ہوگا۔ احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُم مِّن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے، جمع کریں گے ایک فوج کو، ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، فہم یوزعون، تو ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی، جماعت بندی کی جائے گی۔ کوئی بہت سخت تھا، کوئی ذرا نرم تھا، کوئی استہزاء بھی کرتا تھا، کوئی صرف انکار کرتا تھا، وہ یہ مختلف لوگ تھے، مختلف درجے ہیں۔ نہ ہر نہ ہر مرد خدا پر نگوش یکساں نہ کر، یہ تو ہوتا ہے، نہ مومنین سارے ایک درجے کے تھے، اور نہ کفار اور مشرکین سب ایک درجے کے تھے۔ حتیٰ اذا جاؤ، جب کہ وہ آ جائیں گے، قال، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اکذبتم بآیاتی، آپ لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، اور اس کو سمجھ نہیں پائے تھے، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر پائے تھے، ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے، یعنی کیا واقعہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، یا سمجھ میں تو آ گیا تھا، لیکن یہ کہ تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یہ ہے جو سوال کیا جائے گا۔ قال کذبتم بآیاتی، کیا تم نے جھٹلایا میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما، تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے تھے، سمجھ نہیں سکے تھے، حقیقت پر منکشف نہیں ہو سکی تھی، اب ماذا کنتم تعملون، یا کیا کر رہے تھے تم لوگ۔ ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور وہ وقت جو بات ہے ان کے اوپر واقع ہو جائے گی ان کی شرارت کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، اور وہ خاموش رہ جائیں گے، بات نہیں کریں گے، کیا جواب دیں۔
اب بات تو یہ ہے کہ حق تو واضح ہو گیا تھا، ان کے دل نے گواہی دے دی تھی، واستيقنتها أنفسهم، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی، لیکن یہ کہ اپنی ضد، اپنا جو حق دھرمی تھی، تعصب تھا، اس کی وجہ سے نہیں مانا۔ الم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو کہ اس میں سکون حاصل کریں، چین حاصل کریں، آرام کریں، والنهار مبصرا، اور ہم نے بنا دیا ہے دن کو کہ وہ دیکھنے کی آنکھیں اس میں جو انسان دیکھ سکتا ہے روشن ہوتی ہے، دیکھنے کے لیے دن بنایا ہے تاکہ وہ بھاگ دوڑ کریں اپنی معاشی جدوجہد کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے۔ یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ حج کی پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ ففزع من فی السماوات ومن فی الارض، جو بھی زمین میں ہوں گے آسمان میں ہوں گے سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان کے جو اللہ چاہے۔ ایک بات ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی ہیں، یہ فضا جو ہے یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ عام جو ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب پھر اس کے خدمت میں حاضر ہو جائیں گے عاجزی کے ساتھ، پوری طریقے سے سر جھکائے ہوئے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو، تم سمجھتے ہو کہ جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، جامد ہیں، ٹھوس ہیں، ان کو تو ان کے اندر تو کوئی بھی نرمی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن وہ چلیں گے ایسے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور بادل کے چلنے کا اب ہمیں اچھا اندازہ ہے، تقریباً ہر شخص نے یہاں پہ جو بیٹھا ہے کبھی نہ کبھی تو سفر کیا ہے ہوائی جہاز کا، تو کیسے وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاز نکلتا ہے اور ان کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہی تمر مر السحاب، وہ تو چلے گے اس وقت، اڑ رہے ہوں گے، ان کے جو ریت بنا دیے جائیں گے اور پھر وہ چل رہے ہوں گے۔ سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ کی کاریگری ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی صنعائی ہے، جس نے ہر شے کو محکم کیا، اس نے اس وقت ان کو اس شکل میں رکھا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ چٹان ہے سخت ترین، اس کو کہیں ہلانا ممکن نہیں ہے، یہ تو گڑے ہوئے ہیں پکے، لیکن یہ کہ وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ایسے چلیں گے، یہ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ بادلوں کی طرح ہو جائیں گے، دھلکی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، وہ یقیناً باخبر ہے اس چیز سے کہ جو تم کر رہے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی بھی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر ملے گی، 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، لیکن بہرحال اس سے بہتر ملے گی۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے امن میں رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ قیامت کا جو معاملہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زلزلۃ الساعۃ سے بہت پہلے تمام اہل ایمان کو بڑے سکون کی موت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، انہیں وہ اس فزع یومئذ، اس دن کے اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لے گا۔ تو وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ، اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے اب قیامت کا بعد سے بعد الموت کا دن اور ہے، ایک ہے وہ دن کہ جب کہ اس میں یہ ساعت آئے گی، اننا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایک ہے قیامت، بعد سے بعد الموت کے بعد جب میدان حشر میں ہوں گے وہاں بھی لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس روز کی گھبراہٹ سے بھی بچا لے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی لے کے آئے گا بدی اور برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اوندھے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہہ دیا جائے گا کہ تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو تم عمل کر کے لائے ہو، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، یہ آخری آیات ہے کہ گویا کہ کہا جا رہا ہے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے، شروع میں لفظ قل نہیں ہے لیکن یہ کہ مراد یہ ہے نبی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، دیکھو میں تو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کرتا ہوں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اسے محترم قرار دیا، یہ بلد الحرام ہے، یہ بیت اللہ اس میں ہے، یہ حرم کی سرزمین ہے، یہ سارا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، تو مجھے تو حکم ہوا میں صرف اس کی پرستش کروں، کسی اور کی نہیں، کسی بت کی نہیں، کسی دیوی کی نہیں، کسی دیوتا کی نہیں۔ انما امرت، مجھے حکم ہوا اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، اور اسی کے اختیار میں ہر شے ہے، وامرت ان اكون من المسلمين، مجھے حکم ہوا کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں، وان اتلو القرآن، اور مجھے تیسرا حکم یہ ملا ہے کہ میں قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ کے سناتا رہوں، میں یہ کام کرتا رہوں، میرا حکم مجھے حکم ملا ہے میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ گویا کہ رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی شمار ہوگی۔
ان اطلب القرآن، میرا کام ہے قرآن پڑھ کے تمہیں سنا دینا. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی ہدایت پہ آ جائے گا تو وہ ہدایت پائے گا اپنے بھلے کے لیے، وہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے آرام ہے، روح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے جنات نعیم ہے، جنات الفردوس ہے. فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے، ٹیڑھے راستے کو جائے، انکار کرے، تو کہہ دیجئے اے نبی کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. انما انا من المنذرین، میں تو صرف خبردار کرنے والوں میں سے ایک ہوں، بہت سے خبردار کرنے والے پہلے بھی آئے ہیں. وقل الحمدللہ، اور کہہ دیجئے بالآخر، جیسے ہوتا ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اسی انداز میں اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہو رہا ہے. وقل الحمدللہ، اور کہہ دیجئے کہ کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے. سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا ایک کے بعد ایک، پھر تم پہچان لوگے اس کو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو یہ کر رہے ہیں.